آگے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کرتی ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اچھا، اب وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، کیونکہ وہ مالک الملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جسے چاہتا ہے اس سے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے عزت لے لیتا ہے۔ کیوں؟ ساری بھلائی تو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے لیے کسی خیر کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آنی ہے اس نے لکھ دی ہے اور اب اس کی مشیت میں آ گئی ہے تو پھر اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر کسی کے لیے خیر اور فضل اور رحمت کا وہ دروازہ کھولنا چاہتا ہے کھول دے، وہ ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر ضرور حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، مقرر ہیں، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں فرشتے جو کچھ تم کرتے ہو، جو کام تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم برہنہ حالت سے احتراز کرو، کیونکہ تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو تم سے بیت الخلا اور عمل تزویج کے سوا کسی وقت جدا نہیں ہوتے۔ ان دو وقتوں کے علاوہ وہ تمہارے ساتھ رہے تو تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتی ہیں، مجاہد بیان کرتی ہیں کہ دائیں طرف کا جو فرشتہ ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ آپ جو نیکی کرتے ہیں وہ دائیں طرف والا فرشتہ لکھ لیتا ہے، اور جو برائی کرتے ہیں وہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ان سے وہ لکھ لیتا ہے۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے، ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، بندہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پہلے سے ارادہ کرتا ہے، اور جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا بھی پہلے ارادہ کرتا ہے۔ بعض اوقات بلکہ زیادہ تر اوقات وہ پہلے ارادہ کرے گا تو وہ گناہ کرے گا نا، ارادہ کرے گا تو وہ نیکی کرے گا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابھی اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے اس کو نہ لکھو، ہاں اگر وہ اس پر عمل کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لو۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت۔ اچھا، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ بھی کرے تب بھی اس کی ایک نیکی لکھ لو۔ صرف اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے اور اس پر عمل نہ بھی کرے تب بھی وہ نیکی لکھ لو، اور اگر وہ اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھ لو۔ اور ایک روایت اسی طرح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے فرشتے بھی جانتے ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا ہے نا، حالانکہ اسے گناہ پر خوب بصیرت ہے۔ یا اللہ یہ تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور اس کو اس گناہ کے متعلق پوری بصیرت ہے، یہ سب جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا انتظار کرو، اگر یہ گناہ کر لے تو اس کا یہ والا گناہ لکھ لو، ایک گناہ لکھ لو، اور اگر اس گناہ کو نہ کرے تو اس کی نیکی لکھ لو۔ گناہ کے نہ کرنے پر بھی نیکی، اور نیکی کے ارادے کے اوپر بھی ایک نیکی۔ خیر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جن سے یہ بھی دلوں کی باتوں اور آپ کے ارادوں کو جانتی ہیں۔